بند ہی کر دینا ذرا بند کر دینا اللہ آپ کو جزائے خیر. اب آپ بھی میری بات کرو تو بس آواز پہنچ جائے تصویر نہ دیکھو آواز چہرہ نہیں دیکھے ان کے لیے السلام کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بذل جلالك
بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لَن يَسْمَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت پہ پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ پانچ چھ مہینے پہلے مجھے سینے میں ایک تکلیف شروع ہوئی، اس کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑا۔ لیبارٹری میں بار بار وہ چیک اپ کے لیے وہ خون لیتے، ٹیسٹ کے لیے وہ خون، وہ سوئی کے ہوتے اور خون لیتے، اور سوئی کے ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث شریف اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی جس سے حوصلہ ہوا۔ ترمذی شریف، ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ترمذی شریف۔ ترمذی شریف میں باب ثواب المرض کی پہلی حدیث کہ لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعہ اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ ان کا بھائی یہ جو ٹیکہ ہے آخر یہ بھی تو کانٹے کی طرح ہے، اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ ثواب مل رہا ہے، انشاءاللہ ٹیکے کی تکلیف پر بھی یہی ثواب ملے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا نام ہے اپنے بھائی کا؟ کیا نام بھائی؟ اللہ خوشیوں سے بھر دے الحمدللہ۔ اور ہمارے بزرگوں کا کیا اس میں گرام ہے؟ بھائی فریاض، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے بزرگوں، غالباً 1 بجے قریب کا وقت ہے، یہ کسی نے مٹلا رکھا، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت نے مٹلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مجھے آ جائے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت کی خدمت میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت قاری صاحب سے، حضرت قاری صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمائے لگے مجھ سے محبت نہیں، اور پھر کی حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، حضرت قاری صاحب سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمائے لگے نہیں مجھ سے محبت نہیں۔
تیسری مرتبہ وہ رو کر کہنے لگے حضرت واللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قائی صاحب فرمائے لگے مجھ سے محبت نہیں، میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور چھپا ہوا ہے اس سے محبت ہے آپ کے ہم۔ مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی، آپ محبت سے تشریف لائے، یہ آپ کے دلوں میں صرف کسی کی ذات سے محبت نہیں، رب کے دین سے محبت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو محبت کا نور ہر مسلمان کے سینے میں ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی ندیم جامع مدنی میں آپ کی تشریف لائے تھے نا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ ہمارے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ میرا بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ کی مدد فرمائے اور اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، مسلمانوں کے پاس آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے گا تعالیٰ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی فریاض ہے، پورا مجمع ایک بات دل میں بٹھا لے، مسلمانوں کا گھاٹا نہیں ہے یار، یہ دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال۔ ہمارے سپیکر والے بھائی بھی سن رہے ہیں، بھائی اللہ ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بات، یہ سب کے فائدے کے لیے ہے انشاءاللہ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، پھر سمجھو یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے، صبر اور دعا کے ساتھ، بس رب کا در نہ چھوٹے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے نہیں آنا۔ کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، دیکھو کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ روزی کا کوئی بھی وسیلہ اختیار کریں، روزی کا کوئی بھی ہیلا وسیلہ اختیار کریں، بہانہ اختیار کریں، بس نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں اور یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ آپ کی مہربانی سے، آپ کی توفیق سے روزی کا ایک وسیلہ اپنا لیا ہے، اس میں برکت آپ کی مہربانی سے ہوگی اور آپ کے فضل سے ہوگی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیک بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکالیف نہیں آئیں گی، نیک بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں رحم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ علم ہے جامع شفیع فرمائے لگے، مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف ایک خول ہوتی ہے،
اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دے، دعا کی توفیق عطا فرما دے، پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہوا سکتی ہے۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنا۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان ہوئی۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، 25 پارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں۔ میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ خزانے میں کیا کرتا، جھولی پھیلائے نہیں آتا۔ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہاں، بیٹی کو بول نہیں سمجھنا، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت لگ رہا ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا، وہی جو تمہیں پالنا ہے وہی ان کو پالے گا، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی کیا معلوم ان کی آگے اولاد میں، نسلوں میں اولیاء، صدیقین، صلحاء پیدا ہونے والے خدا تعالیٰ رہا۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہاں ساتھ ایک بات اور کر دوں، میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اور عید کی نماز میں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور تیمری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ تو خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے رہا۔ بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہوتا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح ہے، سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ اس کتاب میں فرما رہے ہیں جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک میں یہ کلام اللہ ہے، اس میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج صبح رکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بلکہ کل
اللہ تعالیٰ اپنی بھائی فریاد سے اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے. اللہ ہمارے ساتھ مجھے فرصت ملے ایک بزرگ کا محبت سے نام لوں. الحمدللہ کیا اس میں گرامی ہمارے بزرگوں کا بیٹھے سب کرسی پر بیٹھے آپ ہمارے بزرگ محمد ارشد صاحب اور درمیان میں بیٹھے اللہ ہمارے اور درمیان والے ہمارے بزرگ بھائی لیاقت صاحب بھائی ریاض صاحب اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے. الحمدللہ کچھ نیند آ رہی تھی میں نے جگا دی. الحمدللہ اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ اپنے بھائیوں کو الحمدللہ اس وقت نیند آنا یہ آپ کا حق ہے. الحمدللہ نہیں جسم کا بھی حق ہے لیکن میرے کروں یہ مجلس ایسی ہے اس میں آپ سو کر بھی چلے گئے انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گیا. اللہ کی رحمت ہے. ہم الذین لا یشقی جلیسہم یاد کرنا ہے. ہاں بھائی یہ رہنا بھائی یہ رہنا دینا اس کو بھائی اس کو رہنے دینا خوش رکھے. اللہ میاں دیکھ رہے ہیں اوپر بھائی سب اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے. یہ تو اب چیزیں آئی ہیں یار یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب کچھ اللہ میاں کی نظر میں ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی واہ کچھ نہیں بس رب کی بارگاہ میں واہ ہونی چاہیے. چلو کوئی تھوڑا بہت ہمارے ساتھی کچھ چیزیں شاید کوئی محفوظ کر لیتے ہیں کوئی آگے چلو پہنچا دیتے ہیں خیر کلمات. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بات کر کے بقریب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ کی محبت اور توجہ دے کر کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میرا کر رہا قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں قرآن پاک میں بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے. اگر اولاد میں اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے بیٹی عطا فرمائے وہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ترتیب کے مطابق اللہ نے اولاد عطا فرمائی. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں. ہمارے لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 بیٹے عطا فرمائے. مسلسل 3 یا 4 بیٹے عطا کیے. پھر ان کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کرے. میں ایک دفعہ گھر پر حاضر ہوا دیکھا ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ اس کو بچی والے کپڑے پہنا رکھے. ان کو بچی والے کپڑے پہنا رکھے. میں نے دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی. کہنے لگے نہیں اللہ نے بیٹا ہی دیا ہے. یہ تو ہم نے اپنا دل بہلانے کے لیے اسی بچے کو ہی بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے ہیں. تو بعض ایسے ہیں وہ بیٹیوں کی طرف سے ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں. بھائی لیاقت صاحب اللہ ہمارے بزرگوں کو خوشیوں سے بھر دے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. اللہ تعالیٰ کا ایک ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے. اب مجمع میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹی عطا کر رکھے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم مقام رضا برقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. یا اللہ اس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں. زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہوا رہتا ہوں اور پھر مایوس نہیں ہونا. اتنی مثالیں موجود. میں بنو میں تھا وہاں پر مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے 14 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا.
میں ایک جلسے سے فارغ ہوا، وہاں ایک بوڑھے آدمی اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے ہیں، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں، اللہ نے اب بڑھاپے میں اولاد دی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھتی ہے۔ اور ایک بات یہ دل میں بٹھا لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا تھی میں اپنے بندے کی ان کو خالی لوٹاؤ یار۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں ایک کوئی معمولی سے سخی آدمی ہو اور ان کے سامنے کوئی جھولی پھیلا دے تو وہ ان کو خالی نہیں بھیجتا۔ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ تو سخیوں کی بادشاہ ہے، ان کے سامنے جھولی پھیلائے وہ خالی جائے گی آپ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں، جب بھی جھولی پھیلائیں، بس یقین کر لیں کہ جھولی بھر گئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مان کر کریں گے الحمدللہ۔ یہ جھولی خالی نہیں جاتی ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ میں رائے مرکز میں 75-76 میں پڑھتا رہا، اس زمانے میں کہ جماعت والوں پر فقر و فاقہ کے حالات بھی آ جاتے تھے، فقر و فاقہ بھی آ جاتا تھا۔ تو ہمارے میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں جنت میں۔ ہاں اسی طرح ایک بھائی کہنے لگے یہ رونے کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں جنت میں، تم ترسو گے رونے کو، وہاں رونا نہیں، وہاں تو ہنسنا ہی ہنسنا ہے الحمدللہ۔ یہ رونے کے مزے اللہ نے یہی رکھے الحمدللہ، رب کا در نہیں چھوڑنا الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رہے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں پھر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ گھروں میں تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، بلکہ بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھولی پھیلائے رکھا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عارضہ ہوتا ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی اور پریشانی، کوئی اور کاروباری حالات، جس کی وجہ سے ہر ایک خود بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جس پریشانی میں، اس تکلیف میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی توفیق مل جائے، بس پھر یہ پریشانی یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے دور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طریق پر ہی اللہ تعالیٰ اپنے ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ آخر میں ایک دو باتیں پوچھ لوں، یہ اپنے بیٹوں سے پوچھ لوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کس سے پوچھوں بھائی آؤ اپنے بیٹے، یہ کھڑے ہو جاؤ اپنے بیٹے، یہ بیٹے یہ 7 بڑے بچے بھائی، دوسرے ہیں یہ لال کوٹی والے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ کھڑے ہو جاتے، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں محمد آصف۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بدلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں 7 گڑی میں نہیں، گڑی میں گھر نہیں آ رہا، یہ 7 گھر نہیں آپ کا، یہ تو بڑا نزدیک ہے بدلا اپنے بیٹے کا۔ اور سوچو یہ ہے سوچنے کا انداز۔ اب یہ دیکھو کبھی طلباء سے کرتا ہوں، مطالعہ کرنا ہو تو اس فکر سے کیا کریں۔ اب دیکھو اب ان کو فکر لگی گھر ہی گھر کہاں پر ہے، یہاں 7 تو گھر نہیں آپ کو، یہ تو بڑا نزدیک ہے بدلا آپ نے۔ اور اپنے بیٹے سوچو اب بدلاؤ گھر کہاں پر ہے۔ اب پہنچے ماشاء جلدی پہنچ گئے ماشاء اللہ، اوپر گھر الحمدللہ۔ اب پورا مجمع کہے گھر کہاں پر الحمدللہ۔ ہاں سب کہو جنت میں گھر ہے۔ جی اس گھر کا نام کیا ہے بتاؤ؟ ہاں اب پھر کہو اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے۔ یہ ہمارے اسپیکر والے بھائی بھی ہیں، اللہ خوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ۔ یہ دین کی باتیں سب کے لیے ٹھنڈی ہوا لگا ہے،
یہ گلی میں کہاں گھر، یہ شیخ پورہ میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلا وہ کیا گھر ہے آپ پر؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں گھر ہمارا اوپر، یہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں، سب کو پہنچا کر یہ گھر آپ کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، شیخ پورہ میں کہاں گھر یاد رکھنا ہے اللہ۔ اب میں شیخ پورے میں کچھ عرصے کے بعد آیا ہوں، اس دوران پتہ نہیں ہمارے کتنے بزرگ بھائی دنیا سے جا چکے، اب کتنے بھائی نے کچھ بیان سے پہلے ملے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اور خیر گھر میں رشتہ دار فوت ہو گئے، کسی والدہ فوت ہو گیا، یہ گھر نہیں رہ گزرا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، کتنا پیارا مرفوع فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں۔ یہ کاروبار، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر، ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں۔ یہ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو مسیح ملے گا، کتنی نماز والی حدیث مطلب ان پر عام طور پر عمل کرنے کا موقع مسیح ملے گا، کتنی احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو بازاریں ملے گا، دکانیں ملے گا، دفتریں ملے گا۔ اب یہ معاملات کے متعلق جتنی حدیث ہیں، یہ سچائی والی، امانت داری والی، کن پر عمل کرنے کا موقع آپ کو کاروبار ملے گا۔ اللہ میں ایک جگہ بیان کے لیے جا رہا، میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے میری رائے میں شوز کی دکان ہے، شوز کی دکان جوتوں کی دکان ہے۔ پھر وہ خود ہی سنا رہے، کہنے لگے میرے پاس ایک گاہک آئے اور گاہک کہنے لگے کہ مجھے آپ چمڑے کا جوتا دے دیں، چمڑے کا جوتا دے دیں۔ تو کہنے لگا، میں نے ان سے کہا کہ میری دکان میں چمڑے کا جوتا نہیں ہے، اور دوسری ساخت کا دوسری چیزوں کا بنا ہوا جوتا ہے، لیکن چمڑے کا جوتا نہیں ہے۔ تو وہ گاہک واپس چلے گئے، وہ صاحب واپس چلے گئے، لیکن کچھ فاصلے پر جانے کے بعد پھر دکان پر واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے، مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے۔ پھر کہنے لگے چلو آپ کے پاس اگر چمڑے کا جوتا نہیں ہے، اب آپ کے خیال میں دکان میں جو اچھا جوتا ہو وہ مجھے دے دے۔ تو میرے کروں، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے، وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ سچ بول میرے حیرت ہیں، بلکہ ہمارے حیرت ہوتا ہے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام، اس میں لکھا صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے کہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندو میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتے، ایسی دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ اپنی ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ اپنی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آخر میں یہ فتنوں کا دور، جیسے یہ قادیانی ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے لگا، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں نہ پیا کریں۔
اللہ تعالیٰ ان کے شر سے میں ٹاؤن شپ میں لاہور ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا. بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, میں امریکہ میں رہتا تھا, ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں. وہ بزرگ کہنے لگے, میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی, اے میرے بیٹے, آپ کو حق تقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گنبد خضرا سے اپنے رشتے ختم نہ کرنا. حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کا رہے گا, بیڑا اس اگر اپنے پلے نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا, آپ کی ختم نبوت کا سہارا. یہ سہارا چن گیا تو پلے کر کے نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی ایک نصیحت کی فرماتے تھے, جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں, پھر تو آگے موج ہی موج کرتے تھے. پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استعمال نہیں کھڑی رہتا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی. ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں, یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہو, وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے. اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے, غلط ماحول سے بچنا ہے, غلط صحبت سے بچنا ہے. یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. اب دیکھو ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے. اب میری آنکھوں میں موتی آ گیا, اب میری کتاب پر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے ڈاکٹر علی صاحب انہوں نے آنکھوں پر موتی کا آپریشن کیا. اب پہلے میں نے بھی استعمال کرتا تھا, اب اینک اتر گئی. اب اللہ کا شکر ہے, عمل میں مجھے نظر آ رہا ہے الحمدللہ. اب دیکھو ان کی وہ تعلیم ہے, آ گیا ڈاکٹری کی تعلیم, ایک تعلیم کی خدمت کے لیے استعمال ہوئی اور پتہ نہیں کتنے مریضوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ سب خدمت کے ہی شعبے ہیں. اب جب یہ میں سپیکر بول رہا ہوں, اب ہمارے بھائی ہیں, سپیکر کے نظام اپنے بھائیوں کے پاس ہے. تو یہ سپیکر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کو, اگر سپیکر نہ ہوتا آواز کا پہنچنا مشکل ہو جاتا. اللہ ہے یہ سب آتا. کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہوتا ہے. گھر میں اگر صبح شام سبزی پکتی ہے تو میں کروں, یہ پوری سبز منڈی یا آپ کی ہانڈی خدمت میں گیا. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ خدمت سے جوڑ رکھا ہے. بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو سامنے رکھیں, پھر یہ خدمت فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ رومال صرف رومال, اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لینا انشاءاللہ, بس بڑوں کا ہی فیض ہے. اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی, بس 5-6 منٹ کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر کر لیں گے. اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لینا. پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیٹھ اللہ خوش ہے. اگر رومال نہ بھی پہنچے تو قریب بس صرف کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یا زبانی کلمات کہہ لیں. اور نیک مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما, وہ بھی اگر ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں انشاءاللہ وہ بھی توبہ میں شریک ہو جائیں گی, بیت میں شریک ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی مہمان بالکل خاموش بیٹھ رہے ہیں, ان کا خاموش بیٹھنا ہی برکت ہے. چاروں سلسلوں میں چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ میں یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا بیٹھ جائیں انشاءاللہ, بس دعا خیر کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آسانی سے بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ کو سہولت ہو, چاہے کھلے ہو کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما. دعائی دعا اللہ کی رحمت سے دیں گے انشاءاللہ.
بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مانگے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ بلکہ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ میاں ہم سے خوش ہیں؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے، اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے، رب کی رضا میں راضی۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ٹول خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھ لیں، مجھے امید ہے پہلے بھی معمول ہوگا۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور دروشی۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور دروشی۔ اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا پڑھ لیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اعتبار سے تلقین فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ ہم اپنی لغزشوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ کچھ نوجوان پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مصروف اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب اور کوئی خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مل رہی ہے، بلکہ ہمارے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ اب ہمارے بزرگ بھائی گھر سے تشریف لائے، مجھے امید ہے درمیان میں ظہر کی نمازیں بھی سب پڑھی، مغرب کی عشاء بھی پڑھی، اور یہ سارا وقت آپ کا نیکی الحمدللہ، یہ سارے قدم نیکی قدم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ رہا۔ دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرما دی، آگے ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں،
تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں. اب رات کو آرام کریں گے, اللہ تعالیٰ رات کو آرام کریں گے. رات کو ایک آپ بات کر دوں, مجھے جلسوں میں بعض دفعہ رات ہوتا ہے, کبھی کبھی جلسے میں کر دیتا ہوں, رات کو تاخیر سے آرام کریں تو آپ صلی اللہ لیلۃ التعریس والی سنت پر عمل کر لیا کریں. ہمارے نیک علماء کرام اساتذہ کرام سمجھ ہوں گے رات کے آخری حصے میں آرام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے پیارے صحابہ میں سے کسی کو فجر کی نماز کے وقت میں اٹھانے کے لیے فرما دیتے اپنے پیارے صحابہ میں سے. رات تاخیر سے آرام کریں تو گھر والوں میں سے کسی کو کہہ دیا اٹھانے کے لیے, یا الارم لگا دیا, باہر فجر اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد مزید آرام کرنا ہو تو فجر کی نماز پڑھ آرام کر لی. چلو رات تاخیر سے لیٹے ہیں, چلو بعد میں آرام کر لیے ہیں, پھر اپنی ضرورت پہ جائز کام کر لیے. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, ابھی واپس پہنچنا ہے لاہور, قبول فرمائے الحمدللہ. صبح 8-9 بجے قریب وہاں سبق ہوتا ہے, سبق کے لیے پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی برکت سے یا بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ پاک کی ذات اللہ ہمت عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو نیکی ہے, نیکی خود بادام ہے, بادام اس کی برکت سے اللہ ہمت عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ وقت میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں, نیند میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں, تھوڑی نیند کی اللہ کافی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں. نماز والا درود شریف افضل ہے, کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی درود شریف, یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں. ہمت ہو زیادہ, ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک وقت میں نہ ہو دوسرے وقت میں پڑھ لی, آسانی. اور راستے میں آتے جاتے اور کوئی زبانی مصروفیت نہیں, تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. پہلا کلمہ طیبہ, تیسرا کلمہ طیبہ, استغفار, درود شریف, قرآن پاک کی تلاوت, کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رکھے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے جامع شفیہ میں کہ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے, اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ, کوئی خاموش نہ رہے. پھر ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ, بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا, سب نے سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. یہ پوری دنیا کی دولتوں سے, خزانوں سے, شاہی محلات سے, سونے چاندی ہیرے جواہر ابھی اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے یہاں پر بزرگ حضرات تشریف فرما, ہمارے بھائی بچے شہر کے عوام اور آس پاس بستیوں سے بڑی محبت سے ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے. یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کے گھر والوں کو, بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما. یا اللہ ان کی روزی میں, کاروبار میں, رزق حلال میں برکت نصیب فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما. ہمارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا شفائے کام دائی عطا فرما. یا اللہ ان کو خیریت تاثیر سے پہنچا. یا اللہ ان کو خیریت تاثیر سے پہنچا. یا اللہ اور ہمارے یا اللہ بزرگ بھائی ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فرض سے پوری فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کو, پورے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نیک مائیں بہنیں بیٹیاں یا اللہ سب کو دنیا اور کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کے گھروں کو, بچوں کو یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نو مننے جیڑا سچے ولی نو نہیں مندا جیڑا سچے ولی نو نہیں مندا اس دل چ فتور آ جاندا ہے جیڑا سچے ولی نو نہیں مندا اس دل چ فتور آ جاندا ہے جدوں نعت نبی دی پڑھنے میں چونکہ اپنی حاضری نو سمیٹ دی طرف